سورۃ النساء کی آیت نمبر 116 کا آغاز ہے۔ سورۃ النساء کا یہ 18واں رکوع ہے اور 5ویں پارے کا 15واں رکوع۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ تعالی نہیں بخشش فرمائے گا، نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھا جائے۔ ان یشرک بہ، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرایا جائے، اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس کے لیے چاہے گا اس سے نیچے جو گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کا کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کے برابر کسی کو سمجھے، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں پڑا، دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ دور کی گمراہی کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا کہ انسان جو ہے ایک گلی دو گلی راستہ بھول جائے تو راستہ ملنا آسان ہے، لیکن بھولتے بھولتے بہت دور نکل جائے تو پھر دوبارہ پلٹ کر اصل راستے پر آنا، صراط مستقیم پر آنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ایسا شخص تو بہت دور نکل گیا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی، ایک اعرابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے۔ وہ بوڑھے تھے، انہوں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، میں بوڑھا ہوں، میں گناہوں میں غرق ہوں، صرف میرے پاس یہی توشہ ہے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا ہے اور اللہ پر ایمان لایا ہوں، اس وقت سے کبھی میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، اور اس کے سوا، اللہ کے سوا میں نے کسی اور کو دوست نہیں بنایا۔ جرت کے ساتھ یعنی بغاوت کے ساتھ میں کبھی گناہ میں مبتلا نہیں ہوا، یعنی اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھتے ہوئے، باغی بنتے ہوئے میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اور میں اس بات کا ایک پل کے لیے گمان بھی نہیں کرتا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی گرفت سے میں بچ نہیں سکتا، میں شرمندہ ہوں، میں تائب ہوں، میں مغفرت چاہتا ہوں، اللہ کے ہاں میرا کیا حال ہوگا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ جو شرک اور کفر سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، جو چاہے گا وہ بخش دے گا۔ یعنی اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور کچھ گناہ ہیں شرک اور کفر کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا۔ یہاں جو یہ فرمایا گیا کہ مشرک کی اللہ بخشش نہیں فرمائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ شرک پر اگر خاتمہ ہو، لیکن اگر مشرک ہے، مثلا ہندو ہے جو بت کی پوجا کرتا ہے وہ بھی مشرک ہے، مجوسی ہے وہ بھی مشرک ہے جو آگ کی پوجا کرتا ہے، یہودی مشرک ہیں کہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، عیسائی مشرک ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور خدا کہتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی بھی اگر زندگی میں توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ یہاں جو فرمایا اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، اس سے مراد ہے کہ اسی حال میں اگر مر جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں فرمایا مشرک کی بخشش نہیں کرے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مشرک نہ ہو لیکن ہو کافر، مثلا بعض ایسے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود بن گئی، تو وہ کافر ہیں۔ بعض ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن کفر بکتے ہیں، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جنت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی جہنم کا، کبھی وہ اللہ کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کی بے ادبی کر دیتے ہیں۔ تو ایسے شخص کافر ہیں، تو کیا ان کی بخشش ہو جائے گی؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ یہاں مشرک اور کافر دونوں مراد ہیں، کہ جس کا خاتمہ شرک پر ہو، جس کا خاتمہ کفر پر ہو، اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ یہاں پر ایک اہم بات سمجھ لیں کہ پہلے تو یہ کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔
تو میں آج آپ کے سامنے شرک کی تعریف پیش نہیں کرتا، کیونکہ ہم یہ تعریف کئی مرتبہ پہلے سن چکے ہیں۔ آپ یہ سی ڈی حقیقت توحید اور سی ڈی شرک کی حقیقت اسے سنیے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں شرک کی تعریف کو آپ ملاحظہ کیجیے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی ویب سائٹ ہے www.siratmustaqim.net۔ صراط مستقیم اس ویب سائٹ پر جا کر آپ توحید سیمینار، عقیدہ توحید سیمینار کہ جو 2 ہیں اور 6 گھنٹے کے ہیں، تو حضرت کا یہ خطاب 12 گھنٹے کا ہے، اور پھر آپ نے مزید سوالات کے جوابات دیے ہیں تو 3 گھنٹے کا اور خطاب ہے، تو یہ 15 گھنٹے کا خطاب ہے۔ اس میں آپ نے چیلنج کیا ہے کہ جو میں تعریف کر رہا ہوں شرک کی اور توحید کیا ہے، یہ میں قرآن کی 100 آیتوں سے انہوں نے ثابت کیا۔ کتنی آیتوں سے؟ 100 آیتوں سے وہ تعریف انہوں نے ثابت کی، اور کہا کہ جو یہ تعریف کرتے ہیں، یہ تعریف وہ قرآن کی 1 آیت سے بھی ثابت کر کے بتائے، میرا چیلنج ہے۔ تو پوری دنیا میں وہ چیلنج کرتے ہوئے پھرتے ہیں، لیکن آج تک کوئی ان کے چیلنج کا جواب نہیں دے سکا، کیونکہ جو بھی اس کے علاوہ تعریف کرتا ہے شرک کی، اس تعریف کو نہ وہ قرآن سے ثابت کر سکتا ہے نہ حدیث سے۔ دنیا میں اس وقت چال بازی کا دور ہے، دھوکے بازی کا دور ہے، اور جب کسی کو دھوکہ دینا ہوتا ہے تو دھوکہ دینے کا جو انداز ہے وہ بڑا ہی خطرناک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ، یہود و نصارہ، یہ یورپ اور اس کا میڈیا ہمیں یہ کہے کہ ہم تمہیں دین اسلام سے دور کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ملک کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی عام کرنا چاہتے ہیں، تمہیں تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، تو بتائیے ہم ان کی باتوں میں آئیں گے؟ ہرگز نہیں آئیں گے۔ اسی طرح کوئی ٹی وی پر آئے اور کہے کہ میں یہودی ہوں، عیسائی ہوں، میں تمہیں درس قرآن کر رہا ہوں، ذرا سنو، تو مسلمان کہے گا یہودی عیسائی سے درس قرآن کیا سننا؟ لیکن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کوئی یہودی عیسائی اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے اور قرآن کا نام لے اور پھر فحاشی اور یعنی عام کرے، تو یہ کتنا خطرناک بار ہے۔ اور پھر وہ یہ نہیں کہتا کہ میں فحاشی اور یعنی عام کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری عورتوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ وہ کہتا ہے دور کے تقاضوں کو دیکھنا ہے۔ اے مسلمانوں، اب دیکھیں کتنی گمراہی کی باتوں کو کتنے حسین انداز میں پیش کیا جا رہا۔ میں وہ الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، دیکھو آج ہم یورپ سے جو پیچھے ہیں، تو ترقی کی دوڑ میں ہم اس لیے پیچھے ہیں کہ ان کی عورتیں بھی کام کرتی ہیں، ان کے مرد بھی کام کرتے ہیں، اور مرد اور عورتیں شانہ بشانہ چلتے ہیں، کوئی پردے کی پابندیاں نہیں ہیں، مرد عورت کا ہاتھ پکڑ کر چلتا ہے اور اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی جاتی، آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں۔ دیکھو وہ ترقی کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم 200 سال پیچھے ہو گئے ہیں، تو مقابلے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وسعت نظری پیدا کریں، ہم اپنے مائنڈ کو وسیع کر دیں اور ہم اپنے خیالات کو وسیع کریں۔ یہ دقیانوسی سوچیں، جو قبائلی روایتیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اسلام میں کہیں بھی پردے کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں بھی ذکر نہیں، حدیث میں بھی ذکر نہیں۔ کوئی ایک آیت بتا دی جائے کہ جہاں پر چہرے کے پردے کا ذکر ہو۔ اس طرح کی بکواسات کر کے جو بیچارہ عام آدمی ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ مسلمانوں کا اس کے دل میں درد ہے، اور وہ مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ ہم ترقی سے اس لیے پیچھے ہیں کہ ہم ماڈرن نہیں ہیں، ہمارے یہاں پر بھی شراب، ناچ، خنزیر، سور، بے حیائی، زنا اور یہ لڑکے لڑکیاں آپس میں دوستیاں کریں، یہ عام ہو جائے گا تو ہم ترقی کر جائیں گے۔ یہ غلط ہے۔ ڈاکٹر اقبال کیا جاتا ہے، ان کا یوم بھی منایا جاتا ہے، لیکن اس پاکستانی قوم نے کبھی ڈاکٹر اقبال کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ڈاکٹر اقبال اپنے اشعار میں یہ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ نادان زوال کا سبب دولت کی دوری سمجھا ہے، ہمارے زوال کا سبب غربت نہیں ہے، ہمارے زوال کا سبب قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے آج سے 200 سال پہلے، آج سے 500 سال پہلے کیا مسلمانوں میں اتنی بے پردگی تھی؟
جتنی بے حیائی اب ہے آج سے 200 سال پہلے تو اس کا وجود بھی نہیں تھا. دن بدن بے حیائی بڑھ رہی ہے, بے پردگی بڑھ رہی ہے, سنتوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیے, دن بدن مسلمان ترقی کر رہے ہیں کہ زوال پذیر ہو رہے ہیں؟ تو اگر بے پردگی, بے حیائی, فحاشی اوریانی, مردوں عورتوں کا اختلاط, کو ایجوکیشن اور مخلوط مجالس اگر یہ ترقی کا سبب ہوتے تو دن بدن ہمیں عروج ملتا. ہم تو دن بدن ذلیل و رسوا ہوتے جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ذلت کا سبب یہی ہے. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ حملہ کرنے کی جرت نہیں کرتے تو گھما کر ذہن خراب کرتے ہیں. داڑھی کی ہم مخالفت نہیں کرتے, یوں کہتے ہیں ہم داڑھی کی مخالفت نہیں کرتے, رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ اصل میں داڑھی جو ہے اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, وہ تو ایک کلچر تھا اس دور کا. اب ہمیں اس دور کے کلچر کے مطابق چلنا ہے. تو اس دور کا کلچر کیا ہے؟ پینٹ شرٹ پہننا, 3 پیس پہننا, ٹائی لگانا, ننگے سر ہونا, کلین شیو ہونا, الٹے ہاتھ سے کھانا, الٹے ہاتھ سے لینا دینا, کھڑے ہو کر کھانا. تو ہمیں اسی کلچر پر چلنا ہے. اب دیکھیں کس طریقے سے اس نے داڑھی کی مخالفت کی. اب ہم اسے کہیں کہ گستاخ ہے, کہ نہیں جناب, اس نے کہا داڑھی بہت پیاری سنت ہے, لیکن داڑھی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, وہ تو اس دور کا کلچر تھا, ہمیں تو اس دور کے کلچر کے حساب سے چلنا. تو گمراہ کرنے والے آج کل اس انداز میں گمراہ کر رہے ہیں. قادیانی کا میں ذکر بار بار اکثر کرتا ہوں, اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں قادیانیوں کے لیے نفرت ہے. جو جب ہم ان کے وار کو سمجھتے ہیں تو پھر دوسرے لوگوں کے وار بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں. قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کے گستاخ ہیں, لیکن جب ہم ان سے کہیں کہ تم رسول اللہ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے اور تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین و بیعت بھی کرتے ہو, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات نہیں مانتے, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا نہیں مانتے, تم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو مسمریزم کہتے ہو, تو معلوم ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ ہم تو یہ سب حضور کی محبت میں کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے مناظرے عیسائیوں سے ہوتے ہیں. تو عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے, مریضوں کو شفا دیتے تھے, برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے, غیب کی باتیں بتاتے تھے, وہ زندہ ہیں, وہ چوتھے آسمان پر ہیں. اور تمہارے نبی وصال فرما گئے اور وہ قبر انور کے اندر ہیں, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام افضل ہوئے, تم عیسیٰ علیہ السلام وہی مان لو. تو ہم ان عیسائیوں کا جواب دینے کے لیے ہم ان چیزوں کی تعویل کرتے ہیں اور ہم نہیں مانتے. اب آپ نے دیکھا کہ نبی کے ہیں گستاخ, لیکن کیسا حسین انہوں نے انداز اختیار کیا. یعنی میٹھا زہر ہے زہر, لیکن مٹھاس اتنی اور خوبصورت ڈش بنا کر پیش کرتے ہیں. یہ ساری گفتگو اس لیے پیش کی گئی کہ جب کوئی شرک 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 کرے, توحید توحید توحید, بدعت بدعت کی رٹ لگائے, تو ضروری نہیں کہ وہ بدعت سے نفرت بھی رکھتا ہو, ضروری نہیں کہ وہ شرک سے نفرت بھی رکھتا ہو. صرف و صرف رسول اللہ کی محبت, تعظیم, حضور کی شان, حضور کی عظمت دلوں سے نکالنے کے لیے وہ شرک کی رٹ لگاتے ہیں. تو اصل میں نہ انہیں توحید کی فکر ہے نہ شرک کی فکر ہے, وہ یہ آڑ لے کر مسلمانوں کو رسول اللہ کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری گفتگو کا محور یہ تھا, اور اتنی بڑی تمہید اس لیے باندھی گئی. تو اس لیے یہ سمجھ جائیے کہ خارجیوں نے بھی حضرت علی اور صحابہ کرام کے مقابلے میں جب لشکر تیار کیا تو 10,000 سے زائد مسلمان کہلانے والے ان کے ساتھ ہو گئے. کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے توحید 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 کا نام لیا, اور وہ کہتے تھے کہ ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں, اور انہوں نے صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگایا. تو اس دور کے جو خارجی تھے اور آج کے دور کے جو خارجی ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان کو شرک سے نفرت ہے, تو اگر کسی پر الزام لگا دیا جائے کہ یہ شرک کرتا ہے تو لوگ خود بخود اس سے دور ہو جائیں گے. تو آسان سا حل ہے ان کے پاس کہ وہ کسی کو بھی بزرگان دین کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو اسے شرک اور بدعت کا الزام لگا دیتے ہیں. شرک کی حقیقت, بدعت کی حقیقت, یہ CD اور کیسٹ ضرور سنیں اور اسے عام کریں.
جن کے پاس اللہ نے آفس دیا ہے، دکانیں ہیں، یا جو دکانوں پر جان پہچان رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اشتہار لے لیں اور یہ حقیقت کا نور، حقیقت توحید، شرک کی حقیقت، یہ سی ڈی کا اشتہار وہ دکان پہ لگائیں اور سیڑیاں دکان پہ رکھیں اور ان سے کہیں کہ لوگوں کو ہدیتاً دیں تاکہ یہ سی ڈی عام ہو اور لوگ حقیقت کا نور حاصل کر سکیں۔ مشرکین مکہ کی مذمت کی گئی، فرمایا این یدعون من دونہ الا اناسا، وہ اللہ کو چھوڑ کر عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ اناسن عورتیں، عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ کیوں کہا گیا؟ مشرکین مکہ اپنے آپ کو جو مرد تھے وہ مرد ہونے پر فخر کیا کرتے تھے، تو فرمائیں یہ کیسے مرد ہیں کہ اپنا سر اس کے سامنے جھکاتے ہیں جو عورت ہے، عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ مشرکین کے جو بت تھے ان کے نام عورتوں پر تھے، لات، عزا، منات، یہ مؤنث نام ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت تھا جسے وہ پوجتے تھے اور اس کو قبیلے کی انسا یعنی عورت کہا جاتا، جسے ہندو آج کل دیوی کہتے ہیں۔ دیوی مؤنث ہے اور دیوتا جو ہے مذکر ہے، تو وہ ہر قبیلے کی الگ انہوں نے دیوی بنائی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اپنے معبود کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا یہ معمول تھا کہ بتوں کو زیورات پہنا کر اس طرح سجاتے تھے کہ جس طرح ایک عورت کو زیورات پہنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض بتوں کی شکلیں عورتوں کی تھیں، اور اتنے بے وقوف تھے، اتنے نادان تھے، عورت کی شکل میں بت بناتے اور اسے بے لباس بناتے، اور وہ ان اعضاء کے سامنے کہ جنہیں دیکھنے میں انسان کو شرم آتی ہے ان کے سامنے وہ سجدہ کرتے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے، یعنی وہ اس پر آنکھیں لگاتے، اپنا چہرہ لگاتے، اور انہیں شرم نہیں آتی۔ جب انسان ایمان سے محروم ہوتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے۔ آج بھی ہند کے اندر اور پاکستان میں بھی جو مندر ہیں ان میں بھی بتوں کا یہی حال ہے۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا، وہ تو کچھ عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، وہ تو صرف اور صرف مردود سرکش شیطان کی پوجا کرتے ہیں، یعنی در حقیقت وہ شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں، جیسی شکل شیطان نے کہی ویسا بت بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ لعنہ اللہ، اللہ نے شیطان پر لعنت فرمائی۔ وقال، اور شیطان بولا، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے کچھ ٹھہرایا ہوا حصہ لوں گا، یعنی تیرے مخصوص بندوں کو میں گمراہ کر دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو میرے چنے ہوئے بندے ہیں جن پر میرا کرم ہوگا، اے مردود تو انہیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ تو اس نے کہا ان لوگوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مخلص چنے ہوئے بندوں میں شامل فرمائے کہ شیطان کا وار ہم پر ناکام ہو۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور بولا میں ضرور بضرور انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں مشورہ دوں گا، حکم دوں گا، یعنی انہیں وسوسہ دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور بضرور میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ لمبی عمر کی بعد میں توبہ کر لیں گے، دنیا کی لذات، خواہشات، شہوتوں کی امیدیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں مشورہ دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو ضرور بضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ کان چیریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مشرکین مکہ نے کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ جو اونٹنی 5ویں مرتبہ بچہ دے دے تو اس اونٹنی کا کان چیر دیتے اور کہتے اب یہ اونٹنی ہمارے بتوں کے لیے ہے، نہ ہم اس کا دودھ پیئیں گے، نہ اس پر سواری کریں گے، نہ کوئی فائدہ اٹھائیں گے، اور اسے بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا
اور اسے وہ بتوں کی پوجا کے لیے کرتے اور اس کا نام بحیرہ رکھتے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، یعنی مشورہ دوں گا، وسوسہ دوں گا. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو ضرور بضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دیں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو وہ بدل دیں گے. اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلنا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے عورت کو عورت پیدا کیا، مرد کو مرد، تو مرد کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ عورت کی نقل کرے، عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ مرد کی نقل کرے. عورت مردانہ جوتا پہنے، مردانہ لباس پہنے، مردانہ بال رکھے، یہاں تک کہ گفتگو میں مردانہ اسٹائل استعمال کرے، یہ سب حرام ہے. اور رسول اللہ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی. تو جس قسم کی آج عورتیں مردانہ لباس پہنتی ہیں اور جو ان کا مردانہ اسٹائل ہے، اس سے رسول اللہ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. اسی طرح مرد عورتوں کی نقل کرے، جس طرح بعض نادان لمبے لمبے بال رکھتے ہیں، پھر پونیاں باندھتے ہیں، بعض اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں، بعض عورتوں کی طرح کڑے پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں، بعض اپنے کانوں میں بالیاں باندھ لیتے ہیں. یہ سب حرام ہے اور رسول اللہ نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی. اسی طرح جسم کو گود کر، یعنی جسم کے اندر سوراخ کر کے سوئیوں سے یا کسی اور چیز سے، پھر اس میں سرما یا سندور اس طرح کی کوئی چیز بھری جاتی ہے اور پھر نقش و نگار بنایا جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے. اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنے میں، یہ بدلنا اسے قرار دیا گیا. اسی طرح عورتیں اپنے بالوں میں انسانی بال کو جوڑ لیتی ہیں اور اس سے بالوں کو لمبا کرتی ہیں، یہ بھی حرام ہے. اسی طرح کالے رنگ کا خضاب لگانا یا کالا رنگ بالوں پر یا داڑھی پر استعمال کرنا، سر کے بالوں پر یا داڑھی کے بالوں پر استعمال کرنا، یہ حرام ہے. ہاں، کالا رنگ نہ ہو اور کالے رنگ کا شیڈ بھی نہ ہو، تو پھر براؤن رنگ، سنہری رنگ، یہ بالوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، مہندی بھی لگائی جا سکتی ہے، لیکن کالا رنگ نہیں ہونا چاہیے اور کالے کا شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح عورتوں کو اپنی آئی برو بنانا، اور جو عام طور پر عورتوں کی آئی برو ہوتی ہیں اس سے باریک کرنا یہ منع ہے. اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں کہ جس سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلا جاتا ہے اور رسول اللہ نے اجازت نہیں دی، تو ایسا کرنا حرام ہے. جیسے عورتوں کو بال کاٹ کر مردانہ تشبیہ اختیار کرنا، یہ بھی حرام ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو ضرور بضرور میں انہیں حکم دوں گا، مشورہ دوں گا، وسوسہ ڈالوں گا، تو ضرور بضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لے، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، تو بے شک وہ صریح نقصان میں پڑا. یعیدہم ویمنیہم، شیطان جھوٹے وعدے کرتا ہے اور لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے تمام وعدے فریب کے وعدے ہیں، دھوکے کے وعدے ہیں. اولئک مأواہم جہنم، جو شیطان کی باتیں مانے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور ایسے ظالم لوگ جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ وہ نہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. سندخلہم، ان قریب ہم انہیں لے جائیں گے، ہم انہیں داخل کریں گے. جنات، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. لیس بامانیکم، تمہارے خیالات جو من گھڑت ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ تم نے جو سوچا ہوا ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا،
اور آخرت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یہ تم نے یہ سوچا جتنے بھی گناہ کرو جنت ہی میں جانا ہے۔ ولا امانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کے من گھڑت خیالات سے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہونے والا ہے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا عمل کرے گا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ ہی کوئی مددگار پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی، اور جو کوئی مرد یا عورت اچھا عمل کرے، اچھے عمل کرے، وہو مؤمن، اس حال میں کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو، وہ مومن ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور ان پر تل کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، جو اللہ کا فرما بردار ہے، اللہ پر ایمان لانے والا۔ مسلم اسلم یسلم سے ہے، اس کے معنی ہے اللہ کے حکم پر گردن جھکانے والا۔ وہ محسن، اس حال میں کہ وہ نیکوکار ہے، تو اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے؟ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور یہ وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر چلا، وہ ابراہیم جو ہر باطل سے جدا تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، وہ اللہ ہی کا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالی کا ہر چیز پر قابو ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، قدرت کے تحت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ارشاد فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ معلوم کرتے ہیں۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو اور چھوٹے بچوں یعنی نابالغ بچوں کو وہ وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی، یعنی سورۃ النساء کی وہ آیتیں نازل ہوئی جس میں وراثت کے مسائل بیان کیے گئے اور وارثوں کے حصے مقرر کیے گئے، تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اور بچے بھی وارث ہوں گے؟ یعنی اب ہمیں کیا عورتوں اور بچوں کو بھی وراثت میں سے حصہ دینا ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور وہ آپ سے فتویٰ لیتے ہیں، فتویٰ معلوم کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ فرما دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یفتی کے معنی فتویٰ دیتا ہے، اسی سے مفتی ہے، مفتی اسے کہتے ہیں جو فتویٰ بیان کرتا ہو، شرعی احکامات و شرعی مسائل بیان کرے۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، اور جو تم پر کتاب میں پڑھا جاتا ہے، فی یتام النساء، اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتویٰ بیان کرتا ہے، اور جو قرآن تم پر نازل کیا گیا اس قرآن کے اندر بھی یہ مسائل بیان کیے گئے۔ فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی وہ عورتیں،
لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا تم انہیں نہیں دیتے، یعنی جن یتیم بچیوں کو، یتیم عورتوں کو تم انہیں ان کا حق نہیں دیتے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب تمہیں مسئلہ بیان کرتی ہے۔ ما کتب لہن، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، یعنی وراثت کے جو حصے عورتوں اور بچوں کے لیے مقرر کیے گئے، لیکن تم ان عورتوں کو وہ حق نہیں دیتے۔ وَتَرْغَبُونَ، اور تم رغبت بھی نہیں رکھتے، ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو لوگ پھر یتیم بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیتے تھے، اور پھر وہ ان کا مال بھی اپنی کفالت میں لے لیتے تھے۔ اب اس کے بعد اگر وہ یہ دیکھتے کہ وہ یتیم بچی خوبصورت ہے اور مالدار ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ اس سے زبردستی نکاح کر لیتے تھوڑے سے مہر پر۔ دوسری صورت یہ ہوتی کہ وہ جب دیکھتے کہ وہ بچی جو ہے نہ خوبصورتی رکھتی ہے نہ مال رکھتی ہے، تو پھر اس یتیم بچی سے انہیں کوئی غرض نہ ہوتی، اور جہاں بھی اس کا رشتہ آتا تو وہ اسے اس کی شادی کر دیتے، اور اس کے اندر وہ یہ بھی نہ دیکھتے کہ یہ رشتہ اس قابل ہے یا نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ تھی کہ خوبصورت تو نہ ہوتی وہ یتیم بچی، لیکن مال کافی ہوتا، تو اب چونکہ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے وہ نکاح کے معاملات میں تو رغبت نہ رکھتے، لیکن مال سے بڑی رغبت رکھتے، تو وہ ان بچیوں کو گھروں پر بٹھا کے رکھتے، کوئی بھی رشتہ آتا تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہ رشتہ رد کر دیتے، اور اس طرح وہ اپنے گھروں میں ہی انہیں رکھتے تاکہ ان کا مال انہی کے پاس رہے۔ کیونکہ شادی ہوگی تو یہ عورت پھر مال کا مطالبہ کرے گی، اور اس عورت کے مال میں اس کا شوہر بھی حقدار ہو جائے گا، پھر اس کے بچے ہوں گے تو بچے بھی حقدار ہو جائیں گے، تو وہ پھر اس عورت کا انتظار کرتے کہ کب یہ بوڑھی ہو کر مر جاتی ہے، جب وہ مر جاتی تو پھر اس کی جائیداد پر وہ قبضہ کر لیتے۔ اسی طرح ایسا بھی ہوتا کہ مال کی خاطر ان سے نکاح کر لیتے، لیکن انہیں وہ ان کی خوبصورتی یا ان کا حسن متاثر کن نہ ہوتا، تو انہیں اس عورت سے کوئی غرض نہ ہوتی، صرف اور صرف مال کے حصول کے لیے نکاح کرتے، اور پھر وہ بے رغبتی کرتے اور اس پر ظلم کرتے۔ تو ان سب کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس میں یہ حکم دیا گیا کہ عورتوں کو ان کا حق بھی دو، اور ان سے اگر نکاح کرو تو ان کے حقوق ادا کرو، اور اگر تمہیں نکاح نہیں کرنا تو جہاں بہتر ہو وہاں ان کا نکاح کر دو، اور مال کی خاطر انہیں روک کے نہ رکھو۔ والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچے یعنی جو یتیم بچے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو، اور ان کا مال جب وہ بڑے ہو جائیں اور مال سنبھالنے کے قابل ہوں تو ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ، یعنی یہ تم پر لازم ہے کہ یتیموں کے درمیان انصاف کرو اور انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھو۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، پس بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے حکم تھا کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت یہ محسوس کر لے کہ اس کا شوہر جو ہے اس پر زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا، تو عورت وہ کیا کرے، اس کا حل بتایا گیا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور اگر عورت خافت اندیشہ کرے، ڈر محسوس کرے، من بعلہا، بعل مانے شوہر، من بعلہا اپنے شوہر سے، نشوزن زیادتی کا ڈر محسوس کرے،
او اعراضن یا بے رغبتی کا ڈر محسوس کرے. زیادتی کیا ہے؟ زیادتی نشوزن کی کئی صورتیں ہیں. مثلا شوہر وہ اپنی بیوی سے جدا رہے، وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہ رہے، یعنی وہ کہیں اور چلا جائے، یا کھانا پینا نہ دے، یا کھانا پینا دے تو صحیح مگر وہ اس میں کمی کرے، یا اس کو مارے یا طنز و طعنے دے، بد زبانی کرے. اور اعراض بے رغبتی کیا ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ محبت وہ نہ رکھے، بات چیت وہ چھوڑ دے یا بات چیت کو کم کر دے. اب عورت ہی محسوس کرتی ہے کہ یہ زیادتی اور یہ بے رغبتی دنیا کی دولت کی وجہ سے ہو رہی ہے یا حقوق کی وجہ سے ہو رہی ہے. وہ اپنے اوپر سے حقوق کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر عورت کو یہ سمجھایا گیا کہ اگر وہ اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہے اور وہ اس گھر میں رہنا چاہتی ہے اور اس کے ظلم و ستم سے بھی بچنا چاہتی ہے تو جو وجہ جھگڑے کی بن رہی ہو اس وجہ کو وہ دور کر سکتی ہو تو کر دے. فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں صلح کر لیں، اور اس صلح کے لیے وہ اپنے حقوق کا بوجھ کچھ کم کر دے اور خود برداشت کر لے. مثلا اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی چونکہ 2 بیویاں ہیں اور یہ دوسری بیوی کے پاس زیادہ دن گزارنا چاہتا ہے، تو حکم تو یہ ہے کہ بیویوں میں انصاف ہو. جب ایک سے زائد بیویاں ہوں تو دونوں کے پاس رات گزارنے کا ایک ہی شیڈول ہونا چاہیے، یعنی وہاں 2 راتیں گزارتا ہے تو یہاں بھی 2 راتیں گزارنی ہوں گی. لیکن اگر عورت چاہے اور وہ یہ محسوس کرے کہ اگر میں اس میں آسانی دوں گی تو اس کا جو غصہ ہے یہ کم ہو جائے گا، تو اس صورت میں وہ اسے اجازت دے دیں کہ آپ اس کے یہاں 2 راتیں گزار لیں، میرے یہاں 1 رات گزار لیں، میں اپنا یہ حق آپ کو معاف کرتی ہوں. اسی طرح اگر عورت اپنا خرچہ خود کچھ برداشت کر سکتی ہو اور وہ محسوس کرے کہ میں اخراجات کا مطالبہ کرتی ہوں تو یہ پھر مجھ پہ ظلم کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر وہ کچھ اخراجات کم کر دے. مہر معاف کرنا چاہے تو مہر معاف کر دے. یہ کیوں بتایا گیا؟ اس لیے بتایا گیا کہ بسا اوقات عورت جو ہے وہ یہ محسوس کرتی ہے کہ اگر میں نے اپنے تمام حقوق کا مطالبہ کیا تو یہ مجھے چھوڑ دے گا اور طلاق دے دے گا. اور عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ میرے بچوں کے لیے باپ کا سایہ ہونا ضروری ہے، تو یہ مجھے چھوڑ دے گا تو بچے جو ہیں وہ باپ کے سائے سے محروم ہو جائیں گے. آج یہ بے رغبتیاں ہیں، آج یہ ظلم و ستم کی فضا ہے، لیکن حالات یکساں نہیں رہتے. ہو سکتا ہے اسے چند دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد ہدایت نصیب ہو جائے، تو اس لیے وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے گھر کو بسانے کی کوشش کرتی ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا ایک حل عورت کو دیا. والصلح خیر، اور صلح ہی بہتر ہے. جتنا ہو سکے انسان کو صلح کرنا چاہیے اور صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ علیحدگی میں نقصان دونوں کا ہے، اور اصل نقصان بچوں کا ہے کہ وہ پھر یا تو باپ کی شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں یا ماں کے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں. کتنا پیارا قرآن پاک ہے اور کتنا پیارا ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمیں یہ احکامات بیان کیے اور گویا کہ واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا گیا کہ جتنا ممکن ہو تمہیں صلح کی کوشش کرنی ہے ہر معاملے کے اندر، کیونکہ لڑائی جھگڑوں میں بے برکتی بہت زیادہ ہے. آج اگر ہم اپنے معاشرے میں غور کریں، سوچیں، تو یہ چیز ایک عام ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ رشتہ دار مل کر وہ رہتے تھے اور آنا جانا ملنا جلنا بہت زیادہ ہوتا تھا. لیکن پاکستان میں جب سے یہ میڈیا جو ہندوانہ میڈیا ہے، یا یوں کہیے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا الاکار ہے، اور پھر میڈیا کے اندر میڈیا نے ایک لوگوں کو سوچ دی، آزادی کی، تو آزادی کی سوچ نے یہ اثر کیا کہ ہر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ میں آزاد زندگی گزاروں. لوگوں کے گھروں پر جانا یا لوگ ہمارے گھر پر آئیں تو اس سے تو میری زندگی میں خلل واقع ہوتا ہے. اور پھر جب اتنے سارے لوگ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے.
تو ہم ان باتوں کو برداشت نہیں کر پاتے اور انفرادی زندگی گزارتے ہیں. لیکن انفرادی زندگی میں برکت نہیں ہے. برکت جو ہے وہ مل جل کر رہنے میں ہے. برکت جو ہے وہ صلح کے اندر ہے. تو پھر اگر کوئی شرعی مسئلہ نہ ہو اور صرف ذاتیات کی بات ہو تو ایک دوسرے کو جتنا برداشت کریں گے اتنی ہی انشاءاللہ تعالی محبتیں قائم ہوں گی. پھر اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے نکال دے اور کسی کی باتوں کو دل پر نہ لے تو اسی سے محبتیں قائم ہوں گی. اور جتنی محبتیں زیادہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی اتنی ہی برکتیں زیادہ ہوں گی. لیکن مہمان ہمارے گھر پر آتا ہے تو مہمان کو بھی تو برداشت کرنا پڑتا ہے. لیکن جب انسان مہمان کو برداشت کرتا ہے یعنی وہ اس کی خدمت کرتا ہے تو کتنی اسے برکتیں ملتی ہیں کہ اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے. فرشتے اس پر رحمتوں کا نزول کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم کریں، اس کی عزت کریں. تو برکت کے حصول کے لیے جس طرح دنیا میں روزی حاصل کرنے کے لیے کتنی ہم محنتیں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی سنتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کہیں نوکری کرتے ہیں تو سیٹھ کی سنتے ہیں، تو اسی طرح برکت کے حصول کے لیے رشتہ داروں میں ملاپ کے لیے ان چیزوں کو ہمیں نظر انداز کرنا ہوگا ورنہ محبتیں قائم نہیں ہو سکتی. مگر مسئلہ شرعی ہو تو پھر بات الگ ہے. کوئی گستاخ رسول ہے، کوئی بد عقیدہ ہے، کوئی بد مذہب ہے، ہمارے بزرگان دین کو وہ کافر مشرک بدعتی کہتا ہے، وہ صحابہ کرام کی یا اولیاء کرام کی یا رسول اللہ کی توہین بے ادبی کرتا ہے، تو پھر ہمارا وہ نہیں ہے، وہ ہمارا رشتہ دار ہی نہیں ہے. رشتے کا تعلق جو ہے وہ اصل ہے ایمان کی وجہ سے. تو ایمان نہیں تو وہ اس سے کہاں سے محبت قائم ہو سکتی ہے. اور پھر جب ہم اس سے دوستی کرنا چاہیں گے، اس سے رشتہ داری نبھانا چاہیں گے، تو ابھی آپ کو عرض کیا گیا کہ رشتہ داری نبھانے کے لیے برداشت کرنا پڑتا ہے. اور یہ باتیں تو ہم برداشت کر نہیں سکتے. اگر ذرا سی بھی وہ ٹیڑھی بات کرے گا تو ہم تو منہ پہ سنائیں گے، کیونکہ یہی عشق رسول کا تقاضا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے بارے میں کوئی ہلکی بات برداشت کر سکے؟ اگر غیرت ہوگی تو برداشت نہیں کرے گا. تو جو سچا مومن ہے وہ کبھی بھی اللہ، اس کے رسول، صحابہ، اولیاء کرام، کسی بھی ولی کے بارے میں بھی ہلکی سی بات وہ برداشت نہیں کر سکے گا. تو پھر محبت تو بنیاد کیا ہے محبت کی؟ وہ ایمان ہے. افضل الاعمال الحب للہ والبغض للہ. تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ہے محبت ہو اللہ کے لیے اور نفرت ہو اللہ کے لیے. اسی طرح اگر آپ رشتہ داری کے اندر محبت کا اگر یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بے پردگی اور پردے کا لحاظ نہ کیا جائے، نامحرم مرد اور نامحرم عورتیں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کر رہے ہوں، اگر یہ محبت کا نام ہے تو یہ شریعت کے خلاف ہے. یہ محبت تو ہندوانہ محبت ہو سکتی ہے، یہودیوں اور عیسائیوں کے کلچر میں ہو سکتی ہے، اسلامی کلچر میں نہیں ہے کہ چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، یہ کزن آپس میں بے پردہ ملتے ہوں، ہنسی مذاق کرتے ہوں، عید کے اندر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوں. یہ سب حرام ہے اور اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی. شرعی مسئلہ ہے تو شریعت کو فوقیت دیں گے. سارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ بھی قربان ہیں شریعت کے سامنے. ہاں اگر ذاتیات کی بات ہے تو ہم ذات کے لیے برداشت کر لیں گے. کوئی ہمیں گالی بھی دے دے گا رشتہ دار، اور عقائد کا مسئلہ نہیں، شریعت کا مسئلہ نہیں. ہمیں اسلام نے کیا سکھایا؟ ایک کان سے سنو، دوسرے کان سے نکال دو اور اسے دل بنا لو اور محبت کو قائم و دائم رکھو. لیکن یہاں پر الٹا حساب ہے. جب دین کی بات آئے، شریعت کی بات آئے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور یہ باتیں غلط ہیں اور اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس کا، وہ اپنی قبر میں جائے گا. وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور جب اپنی ذات کی بات آتی ہے جس کے اندر معاف کرنے کا حکم ہے، جس میں بھولنے کا حکم ہے، ساری زندگی بندہ معاف نہیں کرتا، ساری زندگی اس واقعے کو بھولتا نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہو جائے کہ ہم کسی رشتہ دار کے گھر پر جائیں اور وہ ہمیں پانی یا چائے کا نہ پوچھے تو ساری زندگی لوگ اس گھر کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو اس نے جو ہے نا ہماری عزت نہیں کی. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ محبت
اللہ کے لیے نہیں، بغض نفرت اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر بات چل رہی تھی میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، شوہر کو بھی سمجھانا چاہیے اور عورت کو بھی سمجھانا چاہیے، اور ایسے اختلافات ہو جائیں تو جتنا ممکن ہو صلح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ والصلح خیر، صلح ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اب ایک بڑا ہی اہم اصول بیان کیا گیا۔ قرآن کی تو ہر آیت کے اندر اہم اصول ہیں، یہاں پر ایک بات سمجھائی گئی، ہر آدمی خود غرض ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سمجھیے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دل لالچ کے پھندے میں ہے، ہر انسان کا دل لالچی ہے اور خود غرض ہے، ہر انسان اپنا مفاد دیکھتا ہے۔ تو صلح کرنے کے لیے اگر ہم صرف اپنا مفاد دیکھیں گے تو سامنے والے سے کبھی صلح نہیں ہوگی۔ صلح کرنے کے لیے ہمیں اس کے مفادات کو ترجیح دینی ہوگی، تو اس طریقے سے یہ نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت کہ دل جو ہے وہ لالچ کے پندے کے یا لالچ کے جال کے اندر ہیں، مفسرین نے بیان کیا۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ہر ایک اپنی راحت، اپنی آسائش، اپنا آرام چاہتا ہے، اور ہر کوئی مشقت سے بچنا چاہتا ہے، تو اپنے اوپر مشقت لے کر دوسروں کو راحت دینے کا ذہن کسی کا نہیں ہوتا۔ تو پھر صلح کرنا اگر کوئی چاہتا ہے، برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ تھوڑی مشقت اپنے اوپر لے، دوسرے کو راحت دے، تو اس طریقے سے صلح کی جا سکتی ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، ابھی عرض کیا گیا کہ اگر دو عورتیں ہوں، دو بیویاں ہوں، تو ان میں برابری ضروری ہے، اور عورت یہ دیکھے کہ وہ دوسری بیوی کی وجہ سے مجھ سے بے رغبتی کر رہا ہے، تو عورت کچھ اپنے حقوق معاف کر دے اور صلح کی طرف لے جانے کی کوشش کرے۔ اب مردوں سے خطاب ہے کہ اگر تمہاری ایک سے زائد بیویاں ہوں تو انصاف کا خیال رکھنا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور ہرگز تم اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے کہ تم عورتوں کے درمیان برابری کر سکو۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کتنا ہی چاہو، یعنی ظاہری برابری تو تم کر سکتے ہو، ایک جیسا لباس، ایک جیسی رہائش، ایک جیسے اخراجات، ایک جیسا کھانا، راتوں میں باری مقرر کر دینا، یہ تو تم کر سکتے ہو، لیکن مکمل برابری یہ ممکن ہی نہیں ہے، چونکہ انسان کا دل انسان کے قابو میں نہیں ہوتا، کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے محبت کم ہوتی ہے۔ فی زمانہ ہمارے ملک میں ایک سے زائد شادی کا رواج تو بالکل نہیں، تو ہم اس مسئلے کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے اولاد ہے، تو اولاد میں ہم ظاہری برابری کر سکتے ہیں، ایک جیسا لباس انہیں دیں، ایک جیسا کھانا دیں، ایک جیسے ظاہری حقوق اور برابری کریں، لیکن کسی سے محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی سے محبت کم ہوتی ہے، تو اس محبت کا اظہار دوسرے کے سامنے نہ کیا جائے، کیونکہ اگر اس محبت کا اظہار دوسرے کے سامنے کریں گے تو پھر دوسرے بچے کے دل کے اندر وسوسے آئیں گے، تو محبت کا اظہار جب کسی کے سامنے ہو تو اس میں اظہار کے اندر بھی برابری ہونا ضروری ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو تم اگر برابری کی طاقت نہیں رکھتے مکمل، تو ایسا تو نہ کرو کہ تم مکمل کسی کی طرف جھک جاؤ۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، مکمل طور پر کسی ایک بیوی کی طرف نہ جھکو۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہ تم اسے جو ہے لٹکا ہوا معلقہ چھوڑ دو، تم اسے چھوڑ دو گویا کہ معلقہ ہے۔ معلقہ مانے لٹکی ہوئی، کہ نہ وہ بیوی ہے نہ وہ آزاد ہے، ایسا تو نہ کرو، دونوں کو حقوق دو ظاہری طور پر۔ باقی جہاں تک تعلق ہے محبت کے تعلقات، تو اس میں بسا اوقات دل پر کنٹرول نہیں ہوتا، تو اس صورت میں جو محبت کا اظہار کیا جائے گا وہ اکیلے میں کیا جائے، دوسرے کے سامنے اس طرح اظہار نہ کیا جائے کہ دوسرے کے دل میں یہ بات آئے
کہ یہ انصاف نہیں کرتا۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں اس کے اندر بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق ہیں، تو تمام حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے وہ اتنا جھک جائے، یا بچوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اتنا جھک جائے کہ ماں باپ کی پرواہ نہ ہو، یا وہ کہے میں ماں باپ کے حقوق ادا کروں گا اور بیوی بچوں کو لٹکا ہوا چھوڑ دیں، تو وہ بھی ظالم ہے۔ سب کے حقوق جو شریعت کا دائرہ ہے اس میں رہ کر اسے ادا کرنے ہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صلح کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ صلح کا درس دیا گیا اور گویا کہ قرآن ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جتنا ممکن ہو لڑائی جھگڑوں سے بچو، جتنا ممکن ہو گھر ٹوٹنے سے بچانے کی کوشش کرو، گھر نہ توڑو۔ لیکن اگر دونوں میاں بیوی راضی ہی نہ ہو اور وہ اگر صلح نہیں کر پاتے اور گھر ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ سب کو کھلانے پلانے والا اللہ ہے۔ نہ تو شوہر یہ سمجھے کہ اب یہ عورت میرے بغیر کیا کرے گی، اور نہ ہی بیوی یہ سمجھے کہ اب شوہر میرے بغیر کیا کرے گا۔ فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر یہ دونوں جدا ہو جائیں، ان میں جدائی ہو جائے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ اپنی رحمت سے ان دونوں کو غنی کر دے گا، یعنی ایک دوسرے کی پرواہ ختم ہو جائے گی۔ زندگیاں چلتی رہی ہیں، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو بلا وجہ ظلم کرتے ہوئے طلاق دے دی، پھر اس کے اپنے جو بچے تھے وہ بھی اس کے سر پر ڈال دیے، تو وہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی، اپنے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اور پھر اس کے بچے کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور دنیا دیکھتی ہے کہ وہ عورت کا جو دکھ کا جو پیریڈ تھا یا جو تکلیف کا پیریڈ تھا اسے اللہ تعالی نے راحتوں سے بدل دیا۔ تو کوئی اپنی طاقت پر غرور و تکبر نہ کرے، اصل تو سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر ان دونوں میں جدائی ہو جائے، یہ دونوں جدا ہو جائیں، تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا، من سعته، اپنی وسعتوں سے، اپنی رحمتوں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ جب سب اسی کا ہے تو اسی کا فرما بردار بنو، اسی سے ڈرو، اسی کا کہنا مانو، اس کے حبیب سے محبت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جب مدد فرمائے گا تو ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ہم نے وصینا کا ایک معنی ہوتا ہے وصیت کی، اور ایک معنی ہوتا ہے سخت تاکیدی حکم بیان کیا، سخت تاکید فرمائی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اوتوا الکتابہ، جنہیں کتاب دی گئی، من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، انہیں ہم نے سخت حکم دیا، سخت تاکید فرمائی۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہ حکم دیا، تمہیں بھی اس کی تاکید فرمائی۔ کیا تاکید ہے؟ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈرو گے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو، تکفرو کے معنی ہوتا ہے انکار کرو، ناشکری کرو، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانو، فرما برداری نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو سن لو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔
وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ غنی حمید ہے۔ غنی کے معنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ حمید کے معنی کائنات کا ذرہ ذرہ اور ہر مخلوق، ہر جاندار، ہر بے جان چیز اللہ کی تعریف اور ثنا اور عبادت کر رہی ہے۔ تو اے انسانوں، اے جنات، اگر تم سرکشی کرو گے تو اللہ رب العالمین غنی ہے، حمید ہے، تم اپنا نقصان کرو گے اور یہ باتیں تمہارے بھلے کے لیے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں؟ جتنا ہم لوگوں کی شرم کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کی شرم ہو، اللہ سے بندہ شرم کرے۔ جتنا لوگوں کی پرواہ ہے اس سے زیادہ اللہ کی پرواہ ہو انسان کو۔ جو کام ہم کرتے ہیں، اگر کسی کی محبت ہمارے دل میں ہو، تعظیم ہو، عقیدت ہو، اور ہمیں معلوم ہو کہ وہ یہ کام پسند نہیں کرتا، تو اس کے سامنے کبھی بھی ہم وہ کام نہیں کرتے۔ میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو عقیدت، تعظیم اور ادب رکھتے ہیں۔ مثلا کسی کے دل میں اپنے ماں باپ کا ادب ہے اور اسے پتا ہو کہ میرے ماں باپ کو یہ کام پسند نہیں ہے، تو اول تو زیادہ باادب ہوگا، تو پیچھے سے بھی نہیں کرے گا کہ بھئی میرے ماں باپ منع کرتے ہیں تو میں کیسے کروں۔ لیکن اگر اتنا ادب نہیں ہے تو کم از کم اتنا ادب ضرور ہوگا کہ ماں باپ کے سامنے نہیں کرے گا، شرمائے گا، استاد کے سامنے نہیں کرے گا، پیر کے سامنے نہیں کرے گا، عالم ربانی کے سامنے نہیں کرے گا، کسی ولی کے سامنے نہیں کرے گا، تعظیم کرے گا۔ اللہ رب العالمین تو ہر وقت دیکھ رہا، تو ہم خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، چھپے ہوئے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب جب یہ عقیدہ بھی ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے دل میں نہ خوف خدا ہے، نہ شرم نبی ہے، یعنی نہ رسول اللہ سے شرم آتی ہے اسے، نہ اللہ کا خوف ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی عطا فرمائے، اپنا خوف عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہاں پر الارض ہے، ارض کا مطلب ہوتا ہے زمین، لیکن الف لام ہے اور اس سے مراد تمام زمینیں ہیں، اور زمینیں جو ہیں وہ 7 ہیں، جو کہ قرآن کی دوسری آیتوں اور احادیث طیبہ سے بات ثابت ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے وکیل۔ وکیل کا لفظ اللہ کے لیے آیا، اللہ وکیل ہے۔ اب دنیا کے اندر ہم کتنوں کو وکیل کہتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہو گیا؟ نہیں، دنیا میں ہم کسی کو وکیل کہتے ہیں تو وہاں دوسرے معنی ہوتے ہیں، اور اللہ وکیل ہونے کے لیے کافی ہے اس کے معنی دوسرے ہیں۔ وکیل کے یہاں معنی یہ ہے کہ کسی کو کام سپرد کر دینا، جسے ہم کام سپرد کریں وہ بہت طاقتور ہو اور اس پر ہمارا بھروسہ ہو، اعتماد ہو۔ مثلا ہمارے ایک دوست ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے، طاقتور ہے، اس پر ہمارا بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو ہم اپنی فائل اسے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے دے دیجئے۔ اب جب ہم اس کے سپرد اپنی فائل کر دیتے ہیں تو پھر ذہنی طور پر ہم فکروں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی ہمیں تو سمجھ نہیں پڑتی، وہ سمجھدار ہے اور بہت زیادہ ذہین ہے، بہت زیادہ ہمارا اس پہ بھروسہ ہے، ہم نے اس کے سپرد کر دیا، وہ ہم سے اچھا کام کرے گا، فکر کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انسان کام سپرد کر دے اور کہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ اگر فکریں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کو وکیل ہی نہیں مانا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا کے معنی ہے تم اللہ کے سپرد اپنے کام کر دو اور وہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ جب تم اس پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہارے حسن ظن سے بڑھ کر عطا فرمائے گا۔ اصل بات ہے یقین اور بھروسہ، توکل۔ حدیث سے پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے۔
جب ہم یہ ظن رکھیں اللہ ہماری دعا ہی قبول نہیں کرے گا، اللہ ہم پر رحمت ہی نہیں کرے گا، اللہ ہماری مدد ہی نہیں کرے گا، تو یہ تو حسن ظن نہ ہوا۔ حسن ظن کس طرح ہونا چاہیے؟ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، نکمے ہیں، سب کچھ ہیں، مگر ہمارا رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا غفار ہے، وہ ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا اور ہم پر ضرور کرم فرمائے گا۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اب یہ بتایا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی وہ تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اس کے محتاج ہو، اسے تمہاری حاجت نہیں ہے، تمہیں اس کی حاجت ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں، تمہیں ضرورت ہے۔ یہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، رسول اللہ بھیجے گئے، تمہیں دین کی طرف بلایا جا رہا ہے، تمہارے بھلے کے لیے، تم نہ مانو تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو مٹا دے، یذہبکم فنا کر دے، ختم کر دے، ایھا الناس اے لوگوں، ویأتی بآخرین، اور دوسرے اللہ پیدا کر دے، ساری دنیا کو مٹا دے اور دوسرے انسان اللہ پیدا کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا انعام، دنیا کی نعمتیں چاہے تو کس سے چاہ رہا ہے؟ اللہ سے۔ جب اللہ سے ہی نعمتیں ملنی ہے تو پھر اس دربار سے وہ چاہے جس میں دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، اس کے دربار میں کمی کیا ہے؟ تو حقیر صرف دنیا ہی کیوں مانگی جائے؟ فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اللہ کے پاس دنیا کا انعام بھی ہے اور آخرت کا انعام بھی ہے، تو اس سے دونوں چیزیں مانگو، دنیا کی کامیابی بھی مانگو، آخرت کی کامیابی مانگو، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے سارے لوگ اللہ تعالی سے مانگے اور جو وہ مانگے اللہ تعالیٰ انہیں وہ عطا کر دے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے خزانوں کی مثال بیان کی۔ فرمایا سمندر ہو بہت بڑا اور اس میں ایک چڑیا چونچ ڈالے، اور جب وہ چڑیا چونچ باہر نکالتی ہے تو اس چونچ پر کتنا پانی ہوتا ہے؟ تو بتائیے سمندر میں کوئی کمی ہوتی ہے؟ تو سمندر میں سے وہ چڑیا کی چونچ پر جو ایک قطرہ لگ جاتا ہے، ساری دنیا سوال کرے، اللہ سے مانگے اور اللہ سب کو دے دے، تو وہ اللہ کے خزانے میں ایک قطرے کی بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو انسان بھروسہ رکھے اور دنیا اور آخرت دونوں کا سوال کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو بکثرت کیا، اور آپ یہ فرمایا کرتے کہ جو مختصر دعا کے اندر سب کچھ مانگنا چاہے، جیسے کبھی کبھی جلدی جانا ہوتا ہے تو نماز کے بعد دعا تو کرنی چاہیے، بلکہ ایک روایت میں فرشتے اس شخص پر حیرت کرتے ہیں جو نماز پڑھے اور پھر دعا کیے بغیر چلا جائے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی، اب رب کی رحمت تیری طرف متوجہ ہوئی تو تو مانگے بغیر چلا گیا۔ تو کبھی جلدی جانا ہوتا ہے، مختصر دعا اطمینان سے ضرور کر کے جائے، تو یہ وہ دعا ہے جو جامع دعا ہے۔ ربنا، اور اس کے شروع میں اللہم لگا لیں تو زیادہ افضل ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو لفظ حسنہ یہ نکرہ ہے، اور یہاں پر یہ لفظ حسنہ نکرہ اس لیے آیا، فرمایا گویا کہ اس نے یہ عرض کیا ہے اے اللہ دنیا کی ہر بھلائی دے دے اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کی خاطر انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، گواہی دیتے ہوئے، ولو علی انفسکم، اگرچہ انصاف کرنے سے، انصاف والی گواہی دینے سے خود تمہیں نقصان ہو، او الوالدین، یہ تمہارے والدین کو نقصان ہو، والاقربین، یا رشتہ داروں کو نقصان ہو، یہ نہ دیکھو، حق بات کہو، ان یکن غنیا او فقیرا، اگر وہ غنی ہو یا فقیر ہو، یہ نہ دیکھو کہ مالدار کی طرفداری کرو اور غریب ہو تو غریب کی باتیں سب کو بتا دو، بلکہ غریب ہو امیر ہو ہر معاملے میں انصاف کو دیکھو، حق کو دیکھو۔ فاللہ اولا بہما، بس اللہ غریب اور امیر سے زیادہ بلند و بالا ہے، یعنی اللہ کی فرمانبرداری کرنا زیادہ ضروری ہے، لوگوں کو نہ دیکھا جائے۔ فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا، پھر خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنا کہ تم نا انصافی کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے ہیرا پھیری کی، او تعرضوا، یا حق سے اعراض کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بس بے شک اللہ تعالی تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، یا مراد ایمان پر ثابت قدم رہو، باللہ، اللہ پر ایمان، والرسول، اور اس کے رسول پر ایمان، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاتے ہوئے ثابت قدم رہو جو اللہ نے اس سے پہلے نازل فرمائی۔ ومن یکفر باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کفر کرے، وملائکتہ، اور فرشتوں کا انکار کرے، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا انکار کرے، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، پس بے شک وہ دور کی گمراہی میں گمراہ ہو گیا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، منافقین کا ذکر ہے، ثم کفروا، پھر کافر ہو گئے حضور کی بے ادبی کر کے، ثم آمنوا، پھر توبہ کر کے ایمان لائے، ثم کفروا، پھر حضور کی بے ادبی کر کے کافر ہوئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھ گئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ان کی ہرگز بخشش نہیں فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور انہیں سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ کفر کر کر کے اللہ کو انہوں نے ناراض کر دیا۔ بشر المنافقین، منافقوں کو خوشخبری سنائیے، بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ کافر شاید انہیں عزت دے دیں۔ فی زمانہ بھی یہی حال ہے کہ نیک صالح شخص ہو لیکن کمزور ہے تو اسے کوئی دوستی کرنے کو تیار نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن کوئی عہدے والا ہے، منصب والا ہے، تو چاہے وہ کتنا گناہگار ہو اس کی لوگ طرفداری بھی کرتے ہیں، اسے دوستی کی کوشش بھی کرتے ہیں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کہاں سے عزت ملے گی، تو فرمایا کیا عزت کی تلاش میں منافقوں تم مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کرتے ہو؟ ایبتغون عندہم العزت، کیا ان کے پاس وہ عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو سن لیں، فإن العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزتیں اللہ کے دست قدرت میں ہیں، اللہ کے قبضے میں ہیں۔ وقد، اور بے شک، نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نے تم پر کتاب میں یہ بات نازل فرمائی، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا، جب تم سنو
کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جاتا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، پس تم ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ اصل بات کیا ہے؟ جب انسان اس آیت پر عمل کرتا ہے کہ کوئی اللہ کی بے ادبی کرے یا رسول اللہ کی بے ادبی کرے یا صحابہ کی بے ادبی کرے یا اولیاء کی بے ادبی کرے یا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑائے یا حدیث کا مذاق اڑائے یا کسی سنت کا مذاق اڑائے، تو ایسے شخص کے پاس سے ناراض ہو کر اٹھ جائے تو بتائیے اس کی دوستی باقی رہے گی؟ دوستی باقی نہیں رہے گی۔ تو پیچھے منافقوں کی دوستی کا ذکر ہے۔ اب دوستی قائم رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے تھے کہ جب کفار مشرکین اسلام کا یا صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تو کبھی کبھی وہ اس کا ساتھ دے دیتے، اور ساتھ نہ بھی دیتے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے۔ وہ سوچتے اٹھ کر جائیں گے تو یہ ناراض ہو جائے گا۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ دوستوں کی گیدرنگ میں جب بیٹھتے ہوں گے تو بسا اوقات آپ کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا کہ یہ بات غلط کر رہا ہے، لیکن دوستی کی وجہ سے اس مروت میں اٹھتے نہیں ہوں گے اور بیٹھے بیٹھے سنتے ہوں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے تو یہ حکم دیا کہ ایسے لوگوں کے پاس اٹھ جاؤ، اور اگر تم نہیں اٹھو گے تو پھر کیا ہوگا؟ انکم اذا مثلہم، بے شک اس وقت تم ان کے مثل ہو جاؤ گے، تمہارا ایمان بھی برباد ہو جائے گا اگر تمہاری رضامندی اس پر ظاہر ہوگی۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو تمام کو جہنم میں جمع فرما دے گا۔ الذین یتربصون بکم، یہ منافقین تمہارے معاملے کا انتظار کرتے ہیں۔ حضور کے پیچھے نماز تو پڑھتے تھے، بظاہر حضور کے کلمہ بھی پڑھتے تھے، بظاہر ایمان کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن دل سے حضور پر ایمان تو نہیں لائے تھے۔ تو جب مسلمان جہاد پہ جاتے تو کہتے ہیں ہم تھوڑا پیچھے آئیں گے، دیکھیں تو صحیح مسلمانوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو یہ منافقین مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارا قرآن پڑھتے ہیں، تو مال غنیمت سے میں حصہ دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور میدان جنگ میں کافروں کے لیے حصہ ہو جائے، یعنی فتح کافروں کو ہو جائے، مسلمانوں کو شکست ہو، نقصان ہو جائے، تو کافروں کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم جنگ میں نہیں آئے اسی لیے تم جیتے ہو، اگر ہم آتے نا تمہیں بڑی مشکل ہو جاتی، اور کئی لوگوں کو ہم نے جنگ سے روکا ہے، لہذا ہمیں حصہ دو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر قادر نہ تھے؟ ہم اس بات پر قادر نہ تھے کہ آ کر تمہیں کچل دیتے؟ ہم قادر تھے، لیکن ہم بھی نہ آئے، دوسروں کو بھی نہ آنے دیا، انہیں بھی بہکایا۔ وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مومنوں سے بچایا، ورنہ تم شکست کھا جاتے، لہذا اس فتح کا حصہ ہمیں دو۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اور ان منافقوں کے نفاق کو ظاہر فرمائے گا۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالی کافروں کو مومنوں پر غلبہ نہیں عطا فرمائے گا۔ یہاں پر مومنین کا لفظ ہے، مومنین سے مراد ہیں مومن کامل۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر مسلمان سچے مسلمان بن جائیں تو مسلمانوں کو فتح و نصرت ہو جائے، غلبہ مل جائے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنوں پر اللہ تعالی کافروں کو غلبہ نہیں دے گا، لیکن شرط ہے مومن کامل ہو۔
وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن کامل ہو تو تمہیں ہی فتح ملے گی، تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ ہمیں مومن کامل بنا دے اور قرآن و حدیث کے نور سے ہمیں منور فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور اللہ ہی انہیں ہلاک فرمائے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قَامُوا كُسَالَىٰ، تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں بات تنہائی کی ہو رہی ہے۔ لوگوں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، جب کمرہ بند ہوتا، کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو نماز قضا ہو جائے، پرواہ نہیں ہے۔ کیونکہ جب حضور کی محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ تو یہ نماز کا وہ شوق اور ولولہ انہیں نہ ہوتا۔ یراؤون الناس، تو سوال یہ کہ جب وہ سستی کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تو قرآن نے فرمایا یراؤون الناس، لوگوں کو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو یہ بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ جو حضور سے محبت نہ کرے وہ اللہ سے کیا محبت کرے گا؟ ہاں، لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر بہت کرتے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ مذبذبین بین ذالک، وہ اسلام اور کفر کے درمیان شک میں مبتلا ہیں۔ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، نہ پکے کافر ہیں کہ کفر کو ظاہر کر دیں، نہ پکے مومن ہیں بلکہ ہیں کافر لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ ان کے اعمال سے اللہ ناراض ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کے لیے تم پر سلطان مبین ہو جائے، واضح دلیل ہو جائے اور اللہ کا غضب تم پر آ جائے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سب سے زیادہ عذاب منافقوں کو دیا جائے گا کیونکہ اسلام کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ منافقین جنہوں نے توبہ کر لی زندگی میں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوط تھام لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، پس وہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالی مومنوں کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالی تمہیں عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ؟ اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ صرف دو چیزیں ہیں، شکر کرنا ہے اور ایمان لانا ہے۔ ایمان پہلے ہے، شکر بعد میں ہے۔ جب عقیدہ درست ہو جائے گا تو پھر وہ شکر کرے گا۔ شکر سے مراد عبادت ہے۔ یہاں ترتیب میں تو پہلے شکر ہے پھر ایمان ہے، لیکن عقائد کے طور پر جب تک ایمان درست نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اور جب عقیدہ درست ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا یہی شکر ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالی شکر کرنے والے کو ثواب دینے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی
ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، اس کا فرما بردار بنا دے۔ کافروں سے دوستی سے منع کیا گیا۔ آج مسلمان جو ذلیل و رسوا ہیں، آپ شروع سے تاریخ پڑھ لیجئے، مغلیہ سلطنت جو تباہ ہوئی اس کی وجہ انگریزوں سے دوستی تھی۔ عراق تباہ ہوا اس کی وجہ امریکہ اور روس سے دوستی تھی۔ جتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں اس کی وجہ کافروں سے دوستی ہے کہ جب آدمی کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر ہر بات کا وہ انکار نہیں کر سکتا، اور بسا اوقات وہ لوگوں کی خاطر، کافروں کی خاطر اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتا ہے، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے کافروں کی صحبت سے اور ان کی دوستیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل